أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب فتح اسلام کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1890 کے آخر میں آپ علیہ السلام پر بدریہ الہام انکشاف فرمایا کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس الہی انکشاف پر یہ کہ آپ مسیح موعود ہیں 1890 کے آخر میں کتاب فتح اسلام لکھی۔ یہ کتاب 1891 کے آغاز میں شائع ہوئی کہ یہ ایک مضامین پر مشتمل یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں ضرورت زمانہ کو اپنے دعوی مسیح موعود کی صداقت کے ثبوت میں پیش فرمایا ہے۔ کسی بھی مامور میں اللہ کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ضرورت زمانہ ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 4 اور 5 پر لکھتے ہیں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دنیا سے امانت اور دیانت ایسی اٹھ گئی ہے کہ گویا بکلی مفقود ہو گئی ہے۔ دنیا کمانے کے لیے مکر اور فریب حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ جو شخص سب سے زیادہ شریر ہو وہی سب سے زیادہ لائق سمجھا جاتا ہے۔ طرح طرح کی ناراستی، بددیانتی، حرام کاری، دغا بازی، دروغ گوئی اور نہایت درجہ کی روبہ بازی اور لالچ سے بھرے ہوئے منصوبے اور بدذاتی سے بھری ہوئی خصلتیں پھیلتی جاتی ہیں، اور نہایت بے رحمی سے ملے ہوئے کینے اور جھگڑے ترقی پر ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب عیسائی پادری اسلام اور بانی اسلام سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان تان دراز کیے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 5 پر عیسائیوں کے اسلام پر ناپاک حملوں کے ذکر میں بیان فرماتے ہیں۔ ناٹک کے تماشاؤں میں نہایت شیطنت کے ساتھ اسلام اور ہادی پاک اسلام کی برے برے پیرایوں میں تصویریں دکھلائی جاتی ہیں اور سوانگ نکالے جاتے ہیں، اور ایسی افترائی تہمتیں تھیٹر کے ذریعہ سے پھیلائی جاتی ہیں جن میں اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو خاک میں ملا دینے کے لیے پوری حرام زدگی خرچ کی گئی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ پر گورنمنٹ برطانیہ کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، مگر آپ علیہ السلام اپنی بعثت کی ایک غرض کسر صلیب قرار دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام عیسائیوں کی ساحرانہ کارروائیوں کے ذکر میں کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 6 پر بیان فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس جادو کے باطل کرنے کے لیے اس زمانہ کے سچے مسلمانوں کو یہ معجزہ دیا ہے کہ اپنے اس بندہ کو اپنے الہام اور اپنی برکات خاصہ سے مشرف کر کے اور اپنی راہ کے باریک علوم سے باہر کامل بخش کر مخالفین کے مقابل پر بھیجا، اور بہت سے آسمانی تحائف اور علوی عجائبات اور روحانی معارف و دقائق ساتھ دیے تا اس آسمانی پتھر کے ذریعہ سے وہ موم کا بت توڑ دیا جائے جو سحر فرنگ نے تیار کیا ہے۔ سو اے مسلمانوں، اس عاجز کا ظہور ساحرانہ تاریکیوں کے اٹھانے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ کیا ضرور نہ تھا
کہ سحر کے مقابل پر معجزہ بھی دنیا میں آتا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے زمانہ کی تخصیص کے ثبوت میں قرآن مجید کی سورت المزمل کی آیت 16 کا حوالہ دیا ہے، یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 14ویں صدی میں حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اسی طرح سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 14ویں صدی میں مسیح محمدی کا نزول ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں، حضرت علی سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیش گوئی فرما چکے ہیں کہ اس امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں وہ یہودیوں سے سخت درجہ کی مشابہت پیدا کر لے گی، اور وہ سارے کام کر دکھائے گی جو یہودی کر چکے ہیں، یہاں تک کہ اگر یہودی چوہے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ بھی داخل ہوگی۔ تب فارس کی اصل میں سے ایک ایمان کی تعلیم دینے والا پیدا ہوگا۔ اگر ایمان ثریہ میں معلق ہوتا تو وہ اسے اس جگہ سے بھی پا لیتا۔ یہ پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کی حقیقت الہام الہی نے اس عاجز پر کھول دی، اور آپ علیہ السلام کتاب فتح اسلام اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، مسیحی جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ اور صفحہ 11 پر لکھتے ہیں، مسیح کے نام پر یہ آج بھیجا گیا تا صلیبی اعتقاد کو پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، اور آپ علیہ السلام کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، سچائی کی فتح ہوگی اور اسلام کے لیے پھر استادگی اور روشنی کا دن آئے گا جو پہلے وقتوں میں آ چکا ہے، اور وہ آفتاب پورے کمال کے ساتھ پھر چڑھے گا جیسا کہ پہلے چڑھ چکا ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں۔ ضرور ہے کہ آسمان اسے چڑھنے سے روکے رہے جب تک کہ محنت اور جاوشانی سے ہمارے جگر خون نہ ہو جائیں اور ہم سارے آراموں کو اس کے ظہور کے لیے نہ کھو دیں اور اعزاز اسلام کے لیے ساری ذلتیں قبول نہ کر لیں۔ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا۔ یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالی اب چاہتا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ مہم عظیم کے روبراہ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے مؤثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سوچ حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا، اور دنیا کو حق اور راستے کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کتاب فتح اسلام میں اپنی جماعت کو الہی کارخانہ قرار دیا ہے، اور دفاع اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے اپنی جماعت میں 5 شعبہ جات کے قائم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان 5 شعبہ جات کو الہی کارخانہ کی 5 شاخیں قرار دیا ہے، اور ان 5 شاخوں کا تعارف پیش فرمایا ہے۔ خاکسار ان 5 شاخوں کے صرف نام آپ علیہ السلام کے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ مثلا پہلی شاخ تالیف و تصنیف کا سلسلہ، دوسری شاخ اشتہارات جاری کرنے کا سلسلہ، تیسری شاخ حق کی تلاش کے لیے والدین اور صادرین کی ضروریات مہمان نوازی کا خیال رکھنے کا سلسلہ، چوتھی شاخ حق کے طالبوں یا مخالفوں کی طرف بھیجے جانے والے مکتوبات کا سلسلہ، پانچویں شاخ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم کیا جانے والا مریدوں
اور بیعت کرنے والوں کا سلسلہ۔ آپ علیہ السلام کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 کے صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، اے مسلمانوں، جو اولو العزم مومنوں کے آثار باقیہ ہو اور نیک لوگوں کی ضروریت ہو، انکار اور بدظنی کی طرف جلدی نہ کرو اور اس خوفناک وبا سے ڈرو جو تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے اور بے شمار لوگ اس کے دامن فریب میں آگے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ کس قدر زور سے دین اسلام کے مٹانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ کیا تم پر یہ حق نہیں کہ تم بھی کوشش کرو؟ سامعین و ناظرین کرام، آپ علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں اپنے چند ایک مخلص احباب، بالخصوص حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔